والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ بات سب سے پہلے قرآن پاک نے بتلائی تھی، اور اب اس زمانے میں سائنسی تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ انسانوں کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے ہیں، دوسروں کی بات سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ. تو چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے اپنی پوری قوم کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم لوگ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ. چیونٹیوں کے مکانات، واقعی ان کو مکانات ہی کہنا چاہیے، اتنی باقاعدگی کے ساتھ وہ بنے ہوتے ہیں. وہ زمین کی سطح سے تقریباً 7 اور 8 میٹر کی گہرائی میں ہوتے ہیں تاکہ سیلاب بھی آ جائے تو اس کا پانی وہاں تک نہ پہنچ سکے. اور وہاں باقاعدہ ان کے مکانات ہوتے ہیں. اس میں غذا کے اسٹاک کی جگہ الگ ہوتی ہے، گوڈاؤن بنے ہوتے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، ان کے بچوں کے پلنے کی جگہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے کوارنٹائن کی جگہ الگ ہوتی ہے. یہ ساری باتیں اس زمانے میں تحقیقات سے انسانوں کو معلوم ہو جائیں. لیکن جب دنیا میں کسی کو یہ بات نہیں معلوم تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھی. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایک چیونٹی نے بقیہ چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلے جاؤ. لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان آئیں، ان کا لشکر آئے، انہیں پتہ بھی نہ چلے اور تم ان کے پیروں کے نیچے کچل کر مر جاؤ. خطرے سے آگاہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ اگر تم سے کوتاہی ہوئی تو اپنی موت کی ذمہ داری خود تم پر ہوگی، حضرت سلیمان اور ان کے لشکر پر نہیں ہوگی. انہیں کیا پتہ چلے گا نیچے کون آیا، خود اپنی حفاظت کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ جانور آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں. جانوروں کی مستقل بولیاں ہوتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جس صورت میں چیونٹیوں کا تذکرہ ہوا، ہدہد کا تذکرہ صورت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا ہدہد غائب ہے
اس کی ضرورت پڑتی تھی پانی کی تلاش میں، وہ اوپر سے دیکھ کر بتلا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہاں اندر پانی ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر فوراً جنات لگ جاتے تھے اور ذرا دیر میں کنواں کھود کر تیار پانی نکال لیا جاتا تھا لشکر کے لیے۔ تو انجینئر صاحب غائب تھے، بتلائے کون پانی کہاں ہے؟ جناتوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا زمین کے اوپر سے کہ کہاں کھدائی کریں، وہ تو بس حکم دیں اور کھدائی، وہ تو بلڈوزر کا کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا یا ہے نہیں؟ کہ ہدہد مجھے نہیں نظر آ رہا یا ہے ہی نہیں؟ اجازت کے بغیر اگر پھینک دوں گا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، اگر اس نے کوئی معقول عذر پیش کیا اپنی غیر حاضری کا تو معافی مل سکتی ہے، ورنہ آج اسے کاٹ دیا جائے گا، اس کی جگہ پر دوسرے کو ڈیوٹی دی جائے گی۔ وہ آیا تو اس نے تو پوری تقریر کر دی۔ اس نے کہا حضور میں تو چلا گیا تھا یمن میں، اسی طرف سفر کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور میں نے ایک ملکہ کو دیکھا، ایک قوم کو دیکھا جن پر ایک عورت حکومت کرتی ہے اور اس کی بڑی شاندار حکومت ہے، بہت بڑی فوج ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت تک ملکہ سبا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال یہ پورا واقعہ مجھے اس وقت تفصیل سے نہیں عرض کرنا، مجھے یہ بتلانا ہے کہ جانور بھی آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن جو زبان اللہ نے ان کو دیا ہے، جو صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے، بس اسی کے اندر وہ کام چلا لیتے ہیں۔ بظاہر الگ الگ ان کی زبانیں نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ان کو فطری اور جبلی صلاحیتیں ملی۔ اور جانور کیا، اب تو تحقیق نے بتلایا کہ پودے بھی آپس میں رابطے کرتے ہیں۔ یہ تو خیر مصنوعی پودے ہیں، جو حقیقی پودے ہوتے ہیں وہ پودے بھی آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابھی غالباً اسی ہفتے میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ اگر کسی پودے پر کوئی کیڑا لگتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے، تو وہ دوسرے کو اطلاع کرتا ہے تاکہ دوسرا پودا پیشگی اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو تو اس کی اطلاع کرتا ہے۔ یہ سب اس زمانے کی تحقیق کی بات ہے۔ لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو زبان عطا فرمائی ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ حتیٰ کہ زبانوں کے اختلاف کو اللہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بتلایا۔ جس طرح انسانوں کے رنگوں کا اختلاف ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، اور جس طرح دن اور رات کا اختلاف ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زبانوں کے اختلاف کو بھی اپنی قدرت کی ایک نشانی بتلایا۔ زمین پر بسنے والی جتنی مخلوق ہے، اس میں باقاعدہ زبان بولنے والی مخلوق جن کی الگ الگ زبانیں ہوں، وہ انسان کی زبان کوئی دوسری نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری ساری مخلوقات کو اپنا درد و غم آپس میں بانٹنے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ مخصوص جبلی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ چاہتے تو ایسی ہی انسانوں کو بھی کچھ مخصوص صلاحیتیں دے دیتے، لیکن انسانوں کو اللہ نے باقاعدہ زبان کیوں دیا؟ اور پھر اللہ چاہتے تو باقاعدہ کوئی ایک ہی زبان دے دی جاتی، لیکن یہ نظام کیوں بنا کہ نہیں، لوگ زبان خود سیکھیں، ماحول سے سیکھیں، اپنے ارد گرد سے سیکھیں، دوسروں سے سن کر سیکھیں۔
اور پھر اپنی بات، اپنا احساس، اپنا شعور، اپنے اندر کے جذبات، اپنی خوشی، اپنا غم ایک دوسرے میں بانٹیں، آج کی زبان میں اس کو شیئر کریں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑی دیر کچھ بہت گہری اصولی باتیں سمجھنی پڑیں گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حالت امتحان میں پیدا کیا۔ انسان کے علاوہ زمین پر بسنے والی کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں ہے جو امتحان میں ہو۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب انسانوں کی خدمت کے لیے۔ خدمت کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو انسان اپنی غذا بنائے گا، کچھ چیزیں ہیں جن کو انسان دیکھ کر خوش ہو، کچھ چیزیں ہیں جن سے انسان اور دوسرے فائدے حاصل کرے۔ سورج بھی ہماری خدمت میں لگا ہے، چاند بھی ہماری خدمت میں لگا ہے، زمین بھی ہماری خدمت کر رہی ہے، آسمان بھی ہماری خدمت کر رہا ہے۔ سورج سے ہم کو حرارت اور توانائی حاصل ہوتی ہے، چاند سے ہم کو ٹھنڈک اور روشنی ملتی ہے۔ چرند پرند جاندار بے جان ساری چیزیں، حتیٰ کہ پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اللہ نے فرمایا ان پہاڑوں کو اللہ نے زمین میں اس لیے جما دیا ہے تاکہ زمین ڈولے نہیں، اس لیے کہ اگر زمین ڈولتی تو اس میں نہ ہم رہ پاتے، نہ ہمارے گھر بن پاتے، نہ ہماری سواریاں چل پاتی۔ تو یہ پہاڑ بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو بھی اللہ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہے، چاند و سورج کو بھی اللہ نے تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہاری ہر ضرورت کا اللہ نے انتظام کیا۔ تمہارے جتنے تقاضے تھے، آج کی زبان میں تمہاری زندگی کے جتنے ریکوائرمنٹس ہیں ان سے تم واقف ہو یا نا واقف ہو، ان سب کا اللہ نے انتظام کیا۔ اب دیکھیں، قدیم زمانے کا انسان نہیں جانتا تھا کہ ہم کو سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، وہ آکسیجن کا نام بھی نہیں جانتا تھا، لیکن بہرحال اس کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی، اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ جن دواؤں کی ضرورت ہے، جن غذاؤں کی ضرورت ہے، جن گیسوں کی ضرورت ہے اور ان گیسوں کی مقدار میں جس اعتدال کی ضرورت ہے، ہر چیز کا اللہ نے انتظام کیا۔ حتیٰ کہ سورج اور زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ ایسا مناسب ترین فاصلہ ہے ہماری زندگی کے لیے، سب کی زندگی کے لیے، لیکن باقی سب کی زندگی تو ہمارے لیے ہے، کہ اگر اس فاصلے میں کوئی فرق ہو جائے، کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھنا چاہا تھا تو وہی مناسب فاصلہ اللہ نے پیدا فرمایا۔ کائنات کی ہر چیز انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسانوں کی ہر ضرورت، انسانوں کو ان ضرورتوں کا علم ہو یا نہ ہو، اب تک وہ معلوم ہو چکی ہوں یا آئندہ قیامت تک آہستہ آہستہ نقاب کشائی ہو، پردے اٹھیں اور معلوم ہو، ہر ضرورت کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جتنے تمہارے تقاضے ہیں، جتنی تمہاری ضرورتیں ہیں، اللہ نے ان سب کو مہیا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو بیٹھ کر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، بس ان کا شکریہ یہ ہے کہ تم اللہ کا کہنا مانو۔ تو ساری مخلوق کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے لگایا، انسان کو پیدا کیا اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ انسان کو اختیارات دیے جاتے۔ اس اختیار کے لیے ضروری تھا کہ
انسان کی رہبری زندگی کے اتنے حصے میں جتنے حصے کا اس کا امتحان ہونا ہے، وہ اندر سے نہ ہو باہر سے۔ رہبری دو قسم کی ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں نا، ہدایت دو قسم کی ہے، ہر ہدایت کے محتاج ہے۔ ایک پودا بھی ہدایت کا محتاج ہے، ایک پانی ہدایت کا محتاج ہے، کنکر اور پتھر بھی ہدایت کے محتاج ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس ایک فطری نظام ہے، اس کے تحت ہدایت مل رہی ہے۔ درخت کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کتنا بڑا ہونا ہے، درخت بڑا ہوتا رہتا ہے لیکن ایک مخصوص حد تک، اس کے بعد جا کر رک جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک املی کا درخت لگائیں، کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن جس تیزی میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اگر 50 سال 100 سال تک ایسے ہی بڑھتا رہے تب تو اس کے اوپر چڑھ کر کے آدمی آسانی سے چاند پہ جا سکے گا، لیکن ایک مخصوص حد تک پہنچ کر رک جاتا ہے، اس کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ امرود کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، نیبو کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ جو پھولوں کے پودے ہوتے ہیں، گلاب وغیرہ کے پودے بہت بڑے نہیں ہوتے۔ وہ کون ہے جو وہاں جا کر روک دیتا ہے؟ یہ ہدایت اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ ساری رہنمائی، یہ ساری ہدایت ہر چیز کے ڈی این اے کے اندر محفوظ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ جب ایک پودے سے دوسرا پودا نکلتا ہے، جب ایک بیج سے پودا نکلتا ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ ڈاٹا شیئر ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک کی ہدایت کا اللہ نے انتظام کیا ہے، ہر مخلوق ہدایت کی محتاج ہے، ہادی مطلق اللہ کی ذات ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت مل رہی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ سب کی جسم کے اوپر کھال ہے، کسی کی کھال کالی ہے، کسی کی گوری ہے، یہ ہدایت کون دے رہا ہے؟ کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، یہ ہدایت کون کر رہا ہے؟ پیدا ہوئے تھے ہم تو اتنے بڑے تھے، پھر بڑے ہوتے گئے۔ ہم غذا کھاتے ہیں، اس غذا کے الگ الگ اجزاء الگ الگ جگہوں پر پہنچتے ہیں۔ اسی غذا سے دماغ کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، اسی غذا سے دل کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، اسی غذا سے پھیپھڑوں کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، اسی غذا سے پورے جسم کی مجموعی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو کس حصے کو کدھر جانا ہے اور کیا کام کرنا ہے، اس کو بھی تو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کی رہبری کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اندر سے خود بخود ہو رہا ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ چھوٹا بچہ غذا کھاتا ہے، بڑھتا ہے، جس رفتار سے بڑھتا ہے پوری زندگی بڑھتا رہے تو ساری چھتیں چھوٹی پڑ جائیں، پھر تو صرف اس پروگرام کے لیے کھلے آسمان کی ضرورت نہ پڑے، پوری زندگی کے لیے کھلے آسمان کی ضرورت پڑے، اونچی سے اونچی چھت سے اس کا سر ٹکرا جائے، لیکن ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتا ہے نا۔ تو یہ کون اس کی رہنمائی کرتا ہے؟ یہاں تک بڑھنا ہے پھر رک جانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس میں بعض اجزاء نشوونما کے لیے ہوتے ہیں، بعض اجزاء بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور وہ سب ملا کے ایک ساتھ کر کے اتنا مشکل کر دیتے ہیں اس کام کو، اندر اس کو الگ الگ کون کرتا ہے؟ باہر الگ الگ کرنے کو کہہ دیا جائے تو آسان نہیں، ڈاکٹروں اور حکیموں سے کہہ دیا جائے تو وہ کہیں گے بھائی اس طرح مکس کر دیا، ہمارے لیے الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اندر کون الگ الگ کرتا ہے؟ تو مستقل ہدایت مل رہی ہے، لیکن اس ہدایت میں ہمارا امتحان نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، زندگی بھر کام ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح ملنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، یہ ہیں زندگی کے وہ شعبے جن میں ہمارا امتحان ہے۔ اس لیے ان شعبوں کی ہدایت ہمیں اندر سے نہیں مل رہی، اس لیے کہ اندر سے جو ہدایت ملتی ہے اس میں انسان ہو یا کوئی بھی جاندار ہو، وہ بالکل بے اختیار ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کہنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس لیے ہمارے لیے اختیار ضروری ہے، اور اختیار کے لیے ضروری تھا کہ اندر سے ہدایت نہ ملے باہر سے ملے۔ باہر سے ہدایت ملے کس طرح؟ اس کے لیے پیغام رسانی کی ضرورت تھی، اس کے لیے بات چیت کی ضرورت تھی،
اس کے لیے بولنے کی ضرورت تھی، سننے کی ضرورت تھی، سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زبانیں پیدا فرمائی۔ ان زبانوں کے ساتھ ہماری ہدایت کا بہت مضبوط رشتہ ہے۔ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی۔ اس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ قرآن آخری کتاب ہدایت ہے اور پچھلی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر قرآن کی ہی روح تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ پچھلی تمام کتابوں میں یہی قرآن تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرمائی تو وہ پچھلی تمام کتابوں کے سلسلے میں یوں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ محض بولنا نہیں، جانوروں کی طرح صرف آواز نکالنا نہیں، اپنے اندر کے احساسات اور جذبات کی مکمل اور کامیاب ترجمانی، اپنی پوری بات کو پورے طور پر سمجھانا اور دوسروں کے احساسات کو سمجھ کر اس کی بات کا جواب دینا، اس کو بیان کہتے ہیں۔ تو یہی کسی زبان کا کمال ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہم نے بیان سکھایا ہے انسان کو، یہ کیوں سکھایا؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن سکھانا تھا۔ یہ بات صرف قرآن کے الفاظ کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ جو زبان ہے اس کا انسانوں کی ہدایت سے جوڑ ہے، اس کا انسانوں کی ہدایت سے ایک رشتہ ہے۔ زبان کو انسان سیکھتا ہے اور دوسروں سے سن کر سیکھتا ہے، اسی لیے کچھ فاصلے پر زبانیں بدل جاتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد زبانیں بدل جاتی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی زبان بولتے رہے ہوں گے نا، ایک آدمی ایک وقت میں کئی زبانیں تو نہیں بولے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے بھی اپنے ماں باپ سے زبان سیکھی، پھر ان کی اولادوں نے ان سے سیکھی، لیکن دھیرے دھیرے انسانوں کی زبانیں بدلتی رہیں، لہجے بدلتے رہے، تبدیلیاں ہوتی رہیں، اور دنیا کی بہت ساری قوموں کی الگ الگ زبانیں ہو گئی۔ اور اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک مسئلہ نہیں تھا جو بعد میں پیدا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کسی پیغمبر کی یہ ذمہ داری تھی ہی نہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائے، وہ دنیا کے تمام انسانوں کو اپنا وہ خاطب بنائے۔ یہ ذمہ داری کسی کی نہیں تھی۔ انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے تھے کسی علاقے کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی خاندان کے لیے۔ آپ دیکھیں مختلف پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو قرآن میں 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتے، لیکن انداز بیان سے سمجھ میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کیا اور ان کی قوموں کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کو قوم عاد میں بھیجا گیا، پتہ چلا ایک قوم کے لیے تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قرآن کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ وہ ایک قوم کے لیے تشریف لائے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، ایک مخصوص بستی کے لیے آپ تشریف لائے تھے، اس بستی میں بسنے والے انسانوں کے لیے تشریف لائے تھے، اور ایک بستی والوں کی، ایک قوم کی، ایک خاندان کی ایک زبان ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں تشریف لائے تھے، اس زمانے کے جتنے انسان تھے ان کی ایک زبان تھی، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ انسانوں تک اللہ کا پیغام ان کی زبان میں پہنچے. کسی کی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچنا یہ اس زبان کے بہت اعلیٰ، افضل اور برتر ہونے کی دلیل نہیں ہے. بس لوگوں کی زبان ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ وہ کوئی زبان سیکھے، بلکہ جس زبان والوں تک اللہ کو پیغام پہنچانا تھا، اللہ نے اس زبان والوں کے لیے پیغمبر انہی میں سے مبعوث فرمایا، جس طرح سب لوگوں کی وہی زبان تھی، خود نبی کی وہی زبان تھی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ ہر زمانے میں سب سے اچھی زبان پیغمبر بولتے تھے، سب سے زیادہ پرکشش زبان اور سب سے زیادہ طاقتور زبان پیغمبر کی ہوتی تھی. ایک ہی زبان کو بولنے والوں کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی. ایک ہی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے تو کوئی سنتا بھی نہیں، کوئی اسی بات کو ذرا سلیقے سے کہتا ہے، حسن ترتیب کے ساتھ کہتا ہے، اس کے کس حصے کو پہلے کہنا ہے، کس حصے کو بعد میں کہنا ہے، اس طرح کہتا ہے تو لوگ سر دھنتے ہیں. ایک ہی مضمون کو کوئی آدمی لکھتا ہے، کوئی اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، اور کوئی لکھتا ہے تو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ زبان کی اپنی کشش ہوتی ہے، اپنی تاثیر ہوتی ہے. تو ہر زمانے میں پیغمبر کی زبان سب سے اچھی زبان ہوتی تھی. پیغمبر اپنے زبان کے سب سے بڑے ادیب ہوتے تھے. آج کی زبان میں، آج کے عرف میں اگر ہم کہہ سکیں، اور وہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی وہ بہت گہری ہیں. انسانوں کے احساسات، انسانوں کے جذبات، کوئی دوسری مخلوق اس میں انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان اپنے سارے احساسات کو بیان کرنے کے لیے انسانوں کے پاس اپنی زبان میں الفاظ ہیں. ان احساس و جذبات کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے انہوں نے بچپن سے جن جملوں کا، جن الفاظ کا سہارا لیا ہوتا ہے، انسان اسی میں ان احساسات کو سمجھ سکتا ہے، ان کی ترجمانی کر سکتا ہے، دوسری کسی زبان میں نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ہر نبی کو جس قوم میں مبعوث فرمایا، نبی اسی قوم کی زبان میں بات کرتے تھے اور اللہ کی بات پورے طور پر انسانوں تک پہنچتی تھی. یہ لفظ بہت اہم ہے، یہ جملہ بہت قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ اسی قوم کی زبان بولتے تھے جس قوم میں وہ مبعوث ہوئے، اسی میں اللہ کی بات پہنچاتے تھے. لیکن آگے فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ اللہ کی پوری بات پہنچا سکے، پوری بات پہنچا سکے. یہ بہت اہم جملہ ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنا اپنا کام کیا، حق ادا کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد صورتحال بدلی، بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. تو آپ کی تشریف آوری کے بعد صورتحال میں تبدیلی ہوئی. اب دنیا کی ہر قوم، ہر خاندان، ہر ملک آپ کا مخاطب ہو گیا. پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسان، ہر زمانے کے انسان، آپ کے بعد قیامت تک جتنے زمانے آنے والے تھے، ہر زمانے کے انسان آپ کے مخاطب ہو گئے. تو اب آپ کتنی زبانیں بولیں گے؟ اور ہر زبان میں کمال چاہیے، صرف لفظی ترجمانی نہیں، ہر زبان میں کمال چاہیے، ہر زبان میں گہرائی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دنیا کے انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو.
اور ایک بات سمجھیے، زبانوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد زبانیں بدل جایا کرتی ہیں۔ آج ہم جس ادارے کی دعوت پر یہاں جمع ہیں، اس میں انگریزی زبان سکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ابھی میں انشاءاللہ اگر وقت میں نے ساتھ دیا تو یہ بھی بتلاؤں گا علماء کے لیے انگریزی سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ انگریزی بولنے والے بہت ہیں دنیا میں، کمی نہیں ہے، بولنے والے، لکھنے والے، سمجھنے والے، لیکن علماء کے لیے انگریزی سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبانوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد زبانیں بدل جایا کرتی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک کے لیے، تو دنیا کی کسی زبان میں اس کی صلاحیت نہیں تھی کہ اللہ کے اس آخری پیغام کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے، عربی کے سوا کسی زبان میں اس کی صلاحیت نہیں تھی، آج بھی نہیں۔ یہ تو مجھے اگر آپ اجازت دیں اور یہ تعبیر مناسب ہو تو میں کہوں گا، میں نے دوپہر میں بھی کہا تھا کہ جیسے اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ جائے، بالکل اس طرح انگریزی والوں کے ہاتھ دنیا لگ گئی ہے اور ان کی زبان پھیل گئی ہے، ورنہ لسانی خصوصیات کے اعتبار سے کوئی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ چاہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر عربی کو اس کا وہی مقام ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، اللہ کو معلوم تھا زبانیں تو بدلیں گی، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے اب زبانوں میں یہ فرق کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا، اس کو تو اوریجنل ایسی زبان میں محفوظ کر دیا جو قیامت تک باقی رہنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کے بعد اب ساری دنیا میں بسنے والے علماء کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ ایک طرف تو تم قرآن کی زبان سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرو، قرآن کی زبان کو گہرائی سے پڑھو، اتنی مہارت پیدا کرو کہ اس زبان میں بیان کیے ہوئے احساسات کو تم محسوس کرنے لگو، اپنے احساسات کی اس زبان میں ترجمانی کر سکو۔ اور آپ یقین مانیے، بہت محنت کے بغیر قرآن نہیں سمجھ میں آتا، بہت محنت کے بغیر، پھر میں کہوں گا قرآن نہیں سمجھ میں آتا۔ کیا سمجھ میں آتا ہے معلوم ہے؟ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، قرآن کی ترجمانی سمجھ میں آتی۔ ترجمہ الگ چیز ہے، قرآن الگ چیز ہے۔ قرآن وہ ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے عربی زبان میں، بلسان عربی مبین، صرف بلسان عربی نہیں کہا اللہ تعالیٰ، اللہ درجے کی عربی زبان میں اتارا ہے، نہایت فصیح ترین عربی زبان میں اتارا ہے، جس میں ایسے باریک اشارے ہوتے ہیں کہ جب تک آدمی خوب محنت نہ کرے زبان پر، اس وقت تک ان کو سمجھ نہیں پاتا، اور جب خوب محنت کر لیتا ہے اور ان کو سمجھنے لگتا ہے تو آپ یقین مانیے پھر سر دھنتا ہے۔ میرے عربی زبان کے استاذ تھے حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سب نے سنا ہوگا، بڑی خدمات ہیں حضرت مولانا کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہوں نے اہل مدارس پر بڑا احسان کیا۔ بر صغیر میں تو شاید ہی کوئی مقام ہو جہاں زبان پڑھائی جاتی ہو اور ان کی کوئی ڈکشنری نہ استعمال کی جاتی ہو، پھر بعد میں بہت ساری ڈکشنریاں ہو گئی، لیکن انہوں نے بہت غیر معمولی خدمات انجام دی۔ میں دارالعلوم دیوبند میں انہی کے حلقے میں رہتا تھا، اور بڑی خصوصی توجہات اور حضرت کی نوازشات حاصل تھی۔ ایک دن میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کا بڑھاپا تھا،
ذرا موٹا چشمہ لگاتے تھے اور قرآن پاک کا بھی بڑا نسخہ جس میں بڑے بڑے حروف، اس میں وہ تلاوت کیا کرتے تھے. وہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے چشمہ لگا کر کے. میں جا کے ادب سے بیٹھ گیا. حضرت تلاوت کرتے رہے. جب وہ تلاوت سے فارغ ہوئے اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک بند کیا، اس کو جزدان کے اندر رکھا اور رکھ کے میری طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے کہنے لگے آپ سوچیں یہ گفتگو وہ شخص کر رہا ہے جو اپنے وقت میں عربی زبان کا امام تھا، جن کی عربی زبان کی خدمات کو مصر کی اعلیٰ درجے کی اکیڈمی ہے اس نے بھی جن کی خدمات کا اعتراف کیا، وہاں جو زبان کے سلسلے میں بہت اہم خدمات انجام دیتے ہیں، علم کے مختلف شعبوں میں یعنی علوم اسلامیہ میں جو خدمات انجام دیتے ہیں ان کا نام وہاں درج ہوتا ہے اور پھر وہ باقی رہتا ہے، وہ تاریخ کا حصہ بنتا ہے، اس میں ان کا نام بھی ہے، ان کی خدمات بھی ہیں. انہوں نے مجھ سے فرمایا ولی طلحہ، وہ دیوبند کے لہجے میں خاص انداز میں بولتے تھے، ولی طلحہ زبان پر محنت کرو، جب تمہاری عربی زبان بہت اچھی ہو جائے گی اور پھر قرآن پڑھو گے تو دیوار سے سر مارنے کا دل چاہے گا. ہاں لسان مبین اسی کو کہتے ہیں. ایسی ترجمہ ہو، ایسی قوت ہو کہ بس سننے والا تڑپ جائے. اور دنیا جانتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ شاعر کہتے تھے اور سارا مکہ جانتا تھا کہ حضور شاعر نہیں ہے. کیوں؟ نثر کے مقابلے میں شعر میں قوت زیادہ ہوتی ہے اور عرب تو بڑے دل دادا تھے شعر کے. کسی بڑے سے بڑے شاعر کا کلام سن کر کے بھی عرب اس طرح سر نہیں دھنتے تھے جس طرح قرآن کو سن کر سر دھنتے تھے. تو وہ تو سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا، تو مجھے کہتے تھے کہ شاعر ہیں، بلکہ شاعروں سے بڑھ کر شاعر ہیں. مکے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے اور خوب جانتے تھے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. انہیں خوب پتہ تھا جادوگر بد اخلاق ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ بلند اخلاق کوئی نہیں. جادوگر دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، آپ تو دنیا کو اپنے دامن سے جھاڑ کر الگ کرتے ہیں. جادوگر مال کے حریص ہوتے ہیں، آپ تو اپنا مال لٹاتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنا سارا مال آپ کے حوالے کر دیا تھا، حضرت خدیجہ سے آپ کے نکاح کے بعد آپ نے ان کی تجارت اور ان کے کاروبار کو سنبھال لیا تھا، تو آپ مکے کے سب سے بڑے مالدار آدمی تھے. آپ نے تو لوگوں پر اپنا مال لٹایا تھا. لیکن وہ کہتے تھے ان کی بات سن کر آدمی ان کا ہو جاتا ہے، بالکل اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو ہم اسے جادو نہ کہیں تو کیا کہیں؟ خوب جانتے تھے وہ سب کہ آپ شاعر نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شعر سکھایا ہی نہیں ہے اور شعر آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ شعر نہیں ہے، یہ نصیحت ہے. نصیحت، لیکن نصیحت ایسی اعلیٰ زبان میں ہے کہ یہ قرآن مبین ہے. اس کی زبان دلوں کو پکڑ لیتی ہے. اس کی زبان سننے والوں کو اگر ان کے اندر زبان کا ذوق ہے اپنی مٹھی میں لے لیتی ہے. وہ خوب جانتے تھے کہ نہ آپ شاعر ہیں نہ جادوگر ہیں، لیکن کہتے تھے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کہیں. ایسی زبان اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان میں اپنا کلام نازل فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان پر خوب محنت کریں، خوب محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ وہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنے لگے اور تھوڑی سی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی روزی کی تنگی میں مبتلا نہ کرے، سب کو وسعت کے ساتھ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائے، لیکن وہ بقدر ضرورت اور بقدر کفاف پر راضی ہونے کو تیار ہو جائیں اور اس زبان پر محنت درہم و دینار کے لیے، ریال کے لیے نہ کریں، قرآن کے لیے کریں. تحدیث نعمت کے طور پر میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں. میں جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا اور میرے استاذ اور میرے شیخ و مربی حضرت
حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گجرات بھیج دیا ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے. وہاں اس وقت میری تنخواہ 600 روپے تھی. میں بمبئی گیا ہوا تھا. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب جو مفتی اعظم مہاراشٹر کہے جاتے ہیں، یہیں قریب کے ہیں، ہمارے فتح پور ضلع کے ہیں لیکن شروع سے وہیں ہیں بمبئی میں، بڑے مشہور آدمی. ان کے پاس ایک تاجر آئے ہوئے تھے اپنے خط کا عربی میں ترجمہ کرانے کے لیے. تو مفتی صاحب اپنے فتویٰ وغیرہ لکھنے میں مصروف تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ ذرا ان کے خط کا ترجمہ کر دو. تو میں نے لیا، خط پڑھا. وہ بیچارے بہت موٹی موٹی وہ جو بمبئی والی زبان ہوتی ہے اس زبان میں اردو میں لکھ کر کے لائے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، اپنی بات مجھے بتلا دیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور پھر بیچ میں بولیے گا نہیں. وہ ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی بات بتلا دی، مجھے جو سوال کرنا تھا وہ سوال کر لیا، سمجھ لیا، اور اس کے بعد میں نے ان کو خط لکھ کر کے دے دیا. اب جب خط انہوں نے پڑھا، مجھ سے کہنے لگے ذرا پڑھ کے سناؤ. میں نے پڑھ کے سنا دیا. ایک بات رہ گئی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، ایک بات بھول گیا تھا، ذرا اس کو بھی ایڈ کر دو. میں نے اس کو بھی شامل کر دیا. تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں. کیا تنخواہ ملتی ہے؟ 600 روپے ملتی ہے. میرے آفس میں آ جاؤ، 3000 روپے دوں گا. بس یہی کام کرنا ہے تمہیں ترجمے وغیرہ کا، اور میرے آفس میں آ جاؤ، 3000 روپے دوں گا. تو میں نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں. یعنی کہ کمال ہے، اتنی اچھی زبان آتی ہے تم کو اور آنے کو تیار نہیں. میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، یہ زبان پیسے کے لیے نہیں پڑھی ہے. یہ زبان میں نے پیسے کے لیے نہیں پڑھی ہے. جس نے پیسے کے لیے پڑھی ہو اس کو آپ خریدیں. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا ایک کام کرو، صبح میرے ساتھ ناشتہ کر لوں. سمجھے شاید پھر کچھ اور ڈالچ دوں گا، کچھ کروں گا. تو میں نے کہا نہیں، مجھے تو صبح سبق پڑھانا ہے، میں تو ابھی شام کی گاڑی سے چلا جاؤں گا سورت. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مفتی عزیز الرحمان صاحب کے پاس لے کر کے گئے. وہ کہنے لگے، بڑے آدمی تھے، کاروباری تھے، کہنے لگے مفتی صاحب میرے سمجھ میں نہیں آتا، لوگ میری خوشامد کرتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں ان کی خوشامد کر رہا ہوں، یہ مجھے وقت نہیں دے رہے. تو مفتی صاحب نے کہا جن کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے. جو نعمتیں اس کے حصے میں اللہ نے لکھی ہیں وہ دیتے ہیں. لیکن میں اپنے نوجوان فضلاء سے کہوں گا تھوڑی سی اپنی ہمت بلند کریں اور یہ طے کریں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ روزی تو دیں گے، لیکن ہمیں تو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، خدمت کرنا ہے. پھر تو روزی ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی، اور اگر ہم روزی کے پیچھے پیچھے بھاگے تو ساری زندگی دوڑتے ہی رہیں گے، بھاگتے. اب اس کے بعد یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اللہ کا اصل پیغام قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا جیسا اللہ کی طرف سے آیا. پچھلے دین مذاہب میں، پچھلی آسمانی کتابوں میں جو تحریفیں ہوئی ہیں اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. بہت سارے اس کے اسباب و عوامل تھے، کچھ اختیاری تھے، کچھ غیر اختیاری تھے. ایک بہت اہم سبب ان تحریفوں کا یہ تھا کہ جن زبانوں میں اللہ کی کتاب آئی تھی وہ زبانیں مٹ گئیں اور انسانوں کے پاس بچے ترجمے، اور ترجمہ کسی بھی زبان کا مکمل حق نہیں ادا کر سکتا. حالات بدلتے رہتے ہیں، ماحول بدلتا رہتا ہے. وہ لوگ اس پوزیشن میں بھی نہیں رہ گئے کہ اگر کوئی جملہ نہیں سمجھ میں آ رہا، اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں رہ گئے کہ اصل سے ملا کر کے دیکھ لیں کہ اصل کیا بات تھی، اصل کیا ہے معلوم ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کس زبان میں ملی تھی طے کرنا مشکل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کس زبان میں ملی تھی طے کرنا مشکل ہے. سب کے پاس ترجمہ ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام کس زبان میں ملا سب کو معلوم.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اور دیکھیں زبانیں بدلتی ہیں، زبانوں کی تبدیلی کے سلسلے میں ایک بات میں اور عرض کر دوں، ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو صریح ہوتے ہیں، جیسے اس بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے، اس بوتل کے اندر جو سیال مادہ بھرا ہوا ہے اس کو ہماری زبان میں پانی کہتے ہیں، اور دنیا کی دوسری زبانوں میں دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو عربی میں ماء کہتے ہیں، اس کو فارسی میں آب کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں واٹر کہتے ہیں، لیکن یہ سب وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جس کو بتلایا جا رہا ہے، یہ صریح الفاظ ہوتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے صریح الفاظ کا استعمال انسان کو اچھا نہیں لگتا، انسان ذرا ان کی جانب اشارہ کرنا پسند کرتا ہے، جس کو عربی میں کنایہ کہتے ہیں، ہمارے اردو میں بھی اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم سے جو گندا پانی خارج ہوتا ہے، چونکہ وہ گندا ہوتا ہے اس لیے انسان نہیں چاہتا کہ اس گندگی کا اپنی زبان سے تذکرہ کرے، تو ہمارے ہاں اردو زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیش آب۔ پیش آب کے معنی ہے سامنے کا پانی، مراد ہے ایک مخصوص پانی جو جسم انسانی سے نکلتا ہے، اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ جسم انسانی سے جو فاضل جو غذاؤں کا بچا کچا حصہ جو نکلتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کم از کم اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، ہم اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ اشارہ بھی گندا ہو جاتا ہے، وہ چیز جتنی گندی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پاخانہ، مجبوری ہے اس مجلس میں ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ پاخانہ کے معنی ہے پیر رکھنے کی جگہ، لیکن ہم نے اس کے ذریعے اشارہ کیا، اور اب جب لفظ پاخانہ بولا جاتا ہے تو فوراً ذہن اسی گندگی کی طرف جاتا ہے۔ تو ہر زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جو کنایے کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کثرت سے استعمال ہوتے ہوتے زمانہ گزرتے گزرتے صریح جیسے بن جاتے ہیں۔ میں ہر لفظ کی بہت زیادہ تشریح نہیں کروں گا، علماء اچھی طرح سمجھیں گے، باقی حضرات بھی انشاءاللہ ان 2-3 مثالوں سے بات سمجھ جائیں گے کہ جتنے کنایے کے الفاظ ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں وہ کثرت استعمال کے نتیجے میں صریح بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے آنے کے بعد عربوں نے اس کو اپنی سعادت سمجھا کہ قرآن پاک کی بہت ساری تعبیرات، چونکہ سارے عرب تو مسلمان ہو گئے تھے، وہ اپنی روزمرہ کی زبان میں قرآن کی تعبیرات کو استعمال کرنے لگے، احادیث مبارکہ کی تعبیرات کو استعمال کرنے لگے، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات تھی۔ جیسے ہم کوئی شعر ہوتا ہے اچھا سا شعر، تو اپنی روزمرہ کی زبان میں اس شعر کو بولنے لگتے ہیں، استعمال کرنے لگتے ہیں۔ بہت ساری تعبیرات ایسی ہیں قرآن پاک کی جو پہلے عام طور سے روزمرہ کی زبان میں نہیں استعمال ہوتی تھی، لیکن قرآن کے آنے کے بعد وہ تعبیرات اتنی اچھی لگیں کہ ایسا لگا کہ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی، اور حقیقت بھی یہی ہے، تو لوگ روزمرہ استعمال کرنے لگے۔ لیکن ایک کنایہ ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جب انسان جاتا ہے، جس کو ہم اپنے آپ میں پخانہ کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کنایے کا لفظ استعمال کیا، او جاء احد منکم من الغائط۔ عربی زبان میں غائط کے معنی ہیں پست زمین، کیونکہ کھلے ہوئے میدان ہوتے تھے تو انسان ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے چاہتا تھا کہ کوئی ذرا گڈھا ہو، اس کے اندر میں جا کر کے بیٹھو تاکہ دور سے نکلنے والے مجھے دیکھ نہ سکیں۔ تو وہاں یہاں مراد پست زمین نہیں ہے، جیسے
ہم پاخانے کا لفظ بولتے ہیں اور ہمارا مقصود کچھ اور ہوتا ہے، وہ کنایا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مراد ہے کہ انسان ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا۔ لیکن آپ سوچیں جس طرح قرآن کے دوسرے جملے روزمرہ کی زبان میں استعمال ہونے لگے، اگر یہ لفظ غائط بھی روزمرہ کی زبان میں استعمال ہونے لگتا تو تقریباً 1450 سال گزرتے گزرتے وہ صریح سے زیادہ صریح ہو جاتا اور اس کو زبان پر لاتے ہوئے گھن آنے لگتا۔ جیسے ابھی میں نے 2-3 الفاظ جو کہے، مہذب مجلس میں، مہذب ماحول میں اس کو زبان پر لاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا غیر معمولی انتظام فرمایا کہ یہ لفظ الغائط اس معنی میں عربوں کے ہاں کبھی کثیر الاستعمال نہیں ہوا، اور دوسرے کتنے کنائے ہیں جو بدلے گئے۔ بیت الخلا کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ بیت الخلا کے کیا معنی ہے؟ بیت الخلا کے معنی تنہائی کی جگہ، جہاں آدمی تنہا جائے۔ تو وہی ایک جگہ تھوڑی ہوتی جہاں آدمی تنہا جائے، آدمی اپنے بیڈ روم میں بھی تنہا ہوتا ہے، آدمی کہیں اور بھی تنہا ہوتا ہے، یہ ایک کنایا ہے۔ لیکن جب یہ کنایا صریح ہو گیا، آج کل تو آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں، اور میں وہاں جا رہا تھا اور راستے میں بیت الخلا پڑا ہوا تھا، اور مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ گندگی۔ تو وہ ہے، وہ اس معنی میں صریح ہو گیا۔ عربی میں جب وہ تقریباً صریح ہونے لگا تو اس کی جگہ لفظ مرحاض استعمال کیا جانے لگا۔ جب وہ بھی صریح ہونے لگا تو اب اس زمانے میں دورات المیاہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی پانی بہنے کی جگہ۔ اتنے کنائے بدلتے رہے، غائط کبھی نہیں استعمال ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس دن قرآن نازل ہوا تھا اس دن وہ جس طرح کنایا تھا، آج بھی وہ کنایا ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ چاہے لوگ کوشش کریں، چاہے قرآن کے کچھ دشمن چاہے کہ ہم اپنے لٹریچر میں اس کو استعمال کریں، شائع کریں، لیکن اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے، وہ کبھی صریح نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ابدیت کی ایک مستقل دلیل ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں حضور کا کوئی پیغام ہے، اگر اس کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ یہ اصل بات کیا ہے، تو اصل اوریجنل موجود ہے، اس سے ملا کے دیکھ لو۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک گروپ میں ایک صاحب نے سوال کیا، وہ سیرت کے کسی مضمون کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک لفظ ڈالا کہ اس کو انگریزی میں کیسے کہا جائے گا۔ تو مجھے خیال آیا، اور بھی بعض دوسروں کو خیال آیا، اور ان کو متوجہ کیا گیا، آپ اردو سے انگریزی ترجمہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ جن روایات میں یہ واقعہ آیا ہے ان روایات میں کیا الفاظ ہیں، آپ ان کا ترجمہ کیجئے، یہ تو اردو کی ترجمہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی احسان ہے کہ اللہ نے اصل کو محفوظ رکھا، لیکن ساری دنیا تو عربی زبان نہیں جانتی، اور ساری دنیا کو اس کا مکلف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عربی زبان سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، تو اب علماء کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ وہ ایک طرف قرآن کو اس کی اصلی زبان میں سمجھیں۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے یہاں چاہے یہاں کے ایجوکیشن ہو یا دوسرے ادارے ہوں، یہاں بہت چھان پٹک کر کے انٹرویو لے کر کے صرف باصلاحیت طلبہ کا داخلہ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے نا کہ اصل میں ان کو جس کی ترجمانی کرنی ہے وہ بھی ان کو آتا ہے یا نہیں آتا، وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی انگریزی زبان سکھاتے، انگریزی زبان سکھانے والے بہت سارے ادارے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں اللہ کا پیغام پہنچے۔ میں نے بعض طلباء سے اور ان کے اساتذہ سے برطانیہ کے کسی شہر میں بیٹھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ بھئی آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے مخصوص کیا۔ پہلی بات تو آپ کو عربی پر بہت محنت کرنی ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ آپ قرآن کو قریب سے سمجھنے لگے، قرآن آپ کے دل سے ٹکرانے لگے۔ قرآن جب آپ سنیں تو آپ کو اس کی چوٹ اپنے دل کے اوپر محسوس، اور واقعی اس کی چوٹ محسوس ہوتی ہے۔ کوئی اچھا سا شعر ہم سنتے ہیں، اسی کا ترجمہ کریں تو کچھ بات نہیں بنتی، لیکن جب اس شعر کو سنتے ہیں تو کیسا دل میں چوٹ لگتی ہے نا۔ غم کا ہو تو غم محسوس ہوتا ہے، خوشی کا ہو تو خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی پیغام دیا گیا ہے تو پیغام کا احساس ہوتا ہے۔
دنیا کے کسی شاعر کے شعر میں کیا طاقت ہوگی، کیا قوت ہوگی جو اللہ کے کلام میں قوت ہے، جو اللہ کے بیان میں قوت ہے۔ تو ایک طرف اتنی محنت کریں کہ قرآن کی چوٹ ہمارے دل پر محسوس ہونے لگے، اور دوسری طرف میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کی ٹھیک ہے، آپ برطانیہ کی زبان انگریزی ہے، آپ انگریزی زبان سیکھیں اچھی طرح، لیکن یورپ کے مختلف علاقوں کی، مختلف ممالک کے الگ الگ زبانیں ہیں، ہر طالب علم کسی ایک زبان کو پکڑے اور اس کو اتنا مضبوطی سے سیکھے، اتنا مضبوطی سے سیکھے کہ اس کو وہ زبان عربی کی تعبیر کے مطابق لسان مبین پر وہ قادر ہو، زبان اس کی گرفت میں آ جائے اور پھر اللہ کا پیغام پہنچائے۔ ہماری ذمہ داری، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اس امت کے علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور ہر عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاکیہ ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسانوں کی زبان میں وہ ڈاک پہنچے۔ اس کے بعد میں طلباء سے ایک بات اور عرض کروں گا، زبان کے بڑے ماہر، ہم سب کے بہت مخدوم بزرگ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبانوں میں بڑا اعلیٰ درجے کا کمال عطا فرمایا تھا، انہوں نے کسی موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کسی زبان سے کم از کم 5 سال کے بعد انسیت پیدا ہوتی ہے، 10 سال کی مسلسل محنت کرنے کے بعد وہ زبان سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور 20 سال کی مسلسل محنت کے بعد اس زبان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ 2 سال میں نہیں ہوتا، 4 سال میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ان طلباء کو، انہوں نے جو زبان منتخب کی ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کمال اخلاص نصیب فرمائے پوری قوت کے ساتھ۔ اس کے لٹریچر کو، اور ایک بات یاد رکھیں، اس کے لٹریچر کو آپ کو بہت فلٹر کر کے پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ ہر زبان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ انگریزی زبان جس ماحول کی زبان ہے، وہ ماحول سر سے پیر تک ننگا ہے، وہ ماحول سر سے پیر تک بے حیا ہے، ان بیچاروں کے شرم و حیا کا احساس ہی نہیں ہے، تو ان کی بے حیائیوں سے بچ کر کے، ان کی عریانیت سے بچ کر کے، ان کی برائیوں سے بچ کر کے، صرف اس نیت سے کہ ہمیں اس زبان میں پورا کنٹرول حاصل کرنا ہے، اس زبان کو پکڑ لینا، اس کے گریبان کو پکڑ لینا، اس پر قابو پانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس زبان کے بولنے والوں تک ہم اللہ کا پیغام پہنچا سکیں، اور دوسری طرف ہمیں اس زبان کا خوب مطالعہ کرنا ہے، ہمیشہ مطالعہ جاری رکھنا ہے۔ جس زبان میں اللہ کا پیغام ہے، ہمیں جس کی ترجمہ نہیں کرنی، تو عربی پر محنت کرنی ہے اپنے لیے، اور دوسری زبانوں پر محنت کرنی ہے۔ مثلا آپ نے انگریزی زبان کا انتخاب کیا، ہو سکتا ہے کسی نے ہندی زبان کا انتخاب کیا ہو۔ اس ملک کے اندر بولی جانے والی تمام زبانوں میں ہمارے افراد تیار ہونے چاہیے۔ انگریزی چونکہ اس زمانے میں عالمی زبان ہے، جب تک اللہ چاہیں گے وہ رہے گی، تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم زبانیں بدلیں، کب تبدیل ہوگی وہ اللہ جانے، لیکن وہ انسانوں کی زبان ہے، وہ بولی جاتی ہے، زندگی کی زبان ہے، روزمرہ کی زبان ہے، تو ہم اس زبان میں پوری قوت اور طاقت حاصل کریں تاکہ اللہ کا پیغام پہنچے اور صرف بات نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اس طرح پہنچے کہ ان کا دل ان کے دلوں کو اپیل کرے، ان کے دلوں میں اتر جائے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ اعتراف، ان کا ضمیر اس کا اعتراف کرے، بھئی بات تو سچی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہندوستان میں اردو زبان میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا تھا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جب ترجمہ کیا تھا تو وہ خالص دہلی کی ایک سالی زبان میں وہ ترجمہ تھا۔ آج اس ترجمہ کا مشکل ہے، لیکن وقت بدلا، دوسرے مترجمین نے ترجمہ کیا، پھر وقت بدلا، دوسرے مترجمین نے ترجمہ کیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان و فضل ہے، کوئی مترجم مجبور نہیں ہے کہ اپنے سے پہلے والے ترجمے کا ترجمہ کرے۔ ہر مترجم کے پاس اصل قرآن موجود ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ ہر ترجمہ کرنے والے کے پاس اصل حدیث موجود ہے، وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے۔ تو دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، ان تمام زبانوں میں اللہ کا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ پھر ہمارے جو طلبہ ہیں،
وہ ایک طرف زبان کی بھی محنت کریں اور دوسری طرف ان کو جس فن سے خصوصی مناسبت ہے، مثلا کسی کو تفسیر سے خصوصی مناسبت ہے، کسی کو حدیث سے خصوصی مناسبت ہے، کسی کو سیرت طیبہ سے خصوصی مناسبت ہے، کسی کو ذرا وہ جس کو ڈیبیٹ کہتے ہیں آج کے زمانے میں، گفتگو کرنے سے اور سوالات کا جواب دینے سے خصوصی مناسبت ہے، تو وہ اس کو اپنے مطالعے کا موضوع بنائے اور اس میں خوب کمال پیدا کرے۔ اس لائن کے جو ماہرین ہیں، جو باکمال حضرات ہیں، ان کی صحبت، ان سے رشت، ان سے تعلق پیدا کریں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ اس کے چکر میں پڑ کر کے کسی ایسے سے فائدہ نہ اٹھائیں جس کی فکر میں انحراف ہو۔ جو صحیح العقیدہ حضرات ہیں ان سے تعلق قائم کریں اور خوب پختگی پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صرف الفاظ دلوں کو متاثر نہیں کرتے، ان الفاظ کے اندر جو نور ہوتا ہے وہ دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ پیغمبر جب تشریف لاتے تھے تو پیغمبر کی بات کا سب سے زیادہ اثر ہوتا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس ماحول میں بولنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا، بولنے والے تھے۔ خاص طور سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر دیکھیں کیسے بڑے بڑے شعراء تھے عربی میں، کیسے بڑے بڑے خطباء تھے جو پورے مجمع کو گویا پکڑ لیتے تھے، ان کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتے تھے۔ لیکن جو تاثیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی زبان تو بولتے تھے جو وہ لوگ بولتے تھے، وہی الفاظ تو ہوتے تھے، لیکن یہ تاثیر کیوں تھی؟ اس کہ ان میں سے کسی کی بات کے ساتھ وہ نور نہیں ہوتا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ نور دلوں کو متاثر کرتا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم دین کی خدمت اسی وقت کر سکیں گے، کوئی بھی طالب علم دین کی خدمت اسی وقت کر سکے گا اس کے دل میں قرآن کا نور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو صرف قرآن کے الفاظ نہیں اتارے، صرف قرآن کے معانی نہیں اتارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک نور اتارا ہے جس کو خود قرآن نے بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کا اپنا ایک نور ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ جب انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، جب اس کا باطن پاک و صاف ہوتا ہے تو اس کے دل میں وہ نور آتا ہے اور پھر اس کے قلم سے وہ نور آگے بڑھتا ہے، اس کی زبان سے وہ نور آگے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ والے ہیں ان کی کتاب پڑھیں تو دل متاثر ہوتا ہے نا، کیوں ہوتا ہے؟ جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں ان کی توجہ کا اثر ہے۔ یہ توجہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کے دل سے نکلنے والے نور کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائے، اس طرح کے جتنے ادارے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے ان عزیز طلباء کو، ان فضلاء کو، ان کو پڑھانے والوں کو اور تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ آپ یقین مانیے دنیا تھک چکی ہے ناانصافی سے، دنیا تھک چکی ہے باطل سے۔ شرک سے انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ اپنے ماحول سے شرک کو سیکھ لیتا ہے، لیکن شرک سے انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اسے توحید کی ضرورت ہے، اسے رسالت کی ضرورت ہے، اسے اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اللہ کا پیغام اس تک پہنچے۔ لیکن کچھ پروپیگنڈوں کا اثر ہے، کچھ یہ ہے کہ لسان مبین نہ ہونے کی وجہ سے، پوری بات محبت کے ساتھ نہ پہنچا پانے کی وجہ سے انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو نہیں مل رہی۔ جس طرح پیاسا انسان اور وہ دسیوں جگہ دھوکہ کھا چکا ہے، اسے پانی کہہ کر یہاں بلایا گیا، یہاں بلایا گیا، یہاں بلایا گیا، وہ بیچارہ سراب کے پیچھے دوڑتا رہا، وہ پیاس سے مر رہا ہے اور اسے پانی نہیں مل رہا۔ اب ایک آدمی کے پاس واقعی پانی ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس پانی ہے، تو پہلے حلے میں تو وہ یہی سمجھے گا یہ بھی دھوکہ دے رہا ہوگا، اور اس کا حق ہے کہ وہ ایسا سمجھے۔ لیکن جب اسے اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی یہ پانی ہے تو پھر وہ لینے نہیں چھیننے آئے گا۔ دنیا اتنی تھک چکی ہے، اتنی تھک چکی ہے، اسے اللہ کی تلاش ہے، اسے اپنے رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہے۔ خاص طور سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، آپ یقین مانیے اس ملک کو بے پناہ تلاش ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرورت ہے کہ بہت محبت کے ساتھ ہر قسم
قسم کی نفرتوں کو دل سے کھرچ کر نکال کر، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا کہ آپ کے دل میں انسانوں کے لیے ایسی محبت بھری ہوئی تھی، ایسی محبت بھری ہوئی تھی، اور آپ انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے ایسا تڑپتے تھے۔ آپ تو اپنے دشمنوں کا نام لے لے کر کے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا آپ کو تسلی دیتے ہوئے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا ان کو ایمان نہیں ملے گا تو آپ ان کی خاطر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں گے؟ اللہ، نبی علیہ السلام کا وارث ایسا ہوتا ہے، انسانوں کے لیے تڑپنے والا، اتنی تڑپ کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، انسانوں کو جہنم سے بچانے کی نیت کے ساتھ، ان کی اپنی زبان میں اتنی عمدہ، اتنی اعلیٰ، اتنی خوبصورت اور اتنی میٹھی اور کھلی تھلی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ انسانوں کو یہ پتہ چل جائے ہمیں جس چیز کی تلاش ہے وہ یہ آئے، تو پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، پوری دنیا میں تو آئے گی، ہمارے ملک میں تو ایسی آئے گی، ایسی آئے گی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو بھی پورا پورا حصہ عطا فرمائے، اللہ ان تمام اداروں کو بھی انتہا قبول فرمائے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں، اب زبانیں دو طرح کی ہو گئی، ایک ہے دعوت کی زبان اور ایک ہے داعی کی زبان اور ایک ہے مدعو کی زبان۔ دعوت کی زبان اصل تو عربی ہے، داعی کی اپنی کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، جیسے ہماری آپ کی اردو مادری زبان ہے، لیکن دعوت کی زبان عربی ہے۔ لیکن ہمیں دعوت کی اس زبان سے دعوت کو لے کر مدعو کی زبان میں پہنچانا ہے، وہ انگریزی ہے، بالکل مروب ہوئے بغیر، اعلیٰ سے اعلیٰ زبان سیکھنے کے بعد بھی بالکل مروبیت کے بغیر، یہ سمجھتے ہوئے یہ مدعو کی زبان ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدعو تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی۔ ہماری اصل دعوت کی زبان عربی زبان ہے، اور ہماری اپنی مادری زبان جو اردو زبان ہے وہ الحمدللہ عربی کے بعد دنیا میں دینی اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے کی زبان ہے۔ اس وقت اردو زبان کی حیثیت دینی اعتبار سے بھی عربی کے بعد دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تو ہمیں ساری زبانوں پر مکمل عبور حاصل کرنا ہے، اور جب بندہ محنت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ الحمدللہ بہت اچھے نتائج ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا اور انہوں نے سب سے پہلے مرکز عارف قائم کیا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ اسی نہج پر کتنے ادارے قائم ہوئے اور کتنے افراد ہیں جو تیار ہو گئے ہیں اور مختلف شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جیسے جب وہ ہیرے نکالے جاتے ہیں، ہیرے جہاں کھودے جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں، میں نے وہ علاقے دیکھے ہیں جہاں ہیروں کی کھدائی ہوتی ہے، تو ڈھیر سارے کنکر پتھر نکالے جاتے ہیں، ان کو نکال کے دھویا جاتا ہے، پھر سکھایا جاتا ہے، پھر چنا جاتا ہے، اور اگر ایک دو ہیرے مل گئے تو بس وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے آدمی۔ ضروری نہیں کہ جتنے کنکر ملے سب ہیرے بنے، اسی طرح یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جتنے افراد ان اداروں سے نکلیں وہ سب بہت بڑے، بہت کامیاب ہوں اور ان سے بہت بڑے بڑے کام ہوں۔ بہت سارے افراد پر محنت ہوتی ہے، ان میں چند ہیرے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف چند ہیرے کہاں سے ڈھونڈ کے لائے جائیں گے، اس کے لیے بہت سارے افراد پر محنت کرنی پڑے گی، اور جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پھر اتنے تیار کر دیں گے، ان میں چند ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نمایاں کام لے لیں گے، باقی کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان سے بھی اللہ کام لے، کسی کو محروم نہ فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنی بات پہنچانے میں اور پوری بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکا یا نہیں، لیکن ہاں دیر تک آپ کو بیٹھانے میں تو کامیاب ہو گیا۔ آپ کے صبر و سکون کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائے، جس جذبے کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا تھا، اللہ تعالیٰ
ان کی تمام تمناؤں کو پورا کرے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ کرے ایسے ادارے اور قائم ہوں۔ اللہ ہمارے علماء کو، طلباء کو، اساتذہ کو خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل خیر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ ان کو ایسے مقامات پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ